راستہ قدرے سنسان و ویران تھا۔ میں اس راستے سے کبھی کبھار ہی گھر جاتا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کسی بھی لمحے بارش شروع ہو سکتی تھی۔ میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ جب تک میں اس علاقے سے نکل کر آبادی میں پہنچا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی جو آہستہ آہستہ شدت اختیار کرنے لگی۔ میں نے کار کے وائپر چلا دیے اور رفتار بھی ہلکی کر دی۔ موسم بہت خوشگوار اور عاشقانہ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ موسم بہت پسند تھا۔ اس موسم میں جب میں گھر پر ہوتا تو ٹیرس پر کھڑا نہ صرف موسم سے لطف اندوز ہوتا تھا بلکہ مزے سے چائے بھی پیتا رہتا تھا۔ اب میری کار ایک سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں ایک چوراہے سے مڑا تو قدرے فاصلے پر کوئی نسوانی وجود سڑک کنارے بنے شیڈ سے نکل کر سامنے آتا دکھائی دیا۔ اس نے خود کو برقعے میں ڈھانپا ہوا تھا یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی نقاب میں تھا۔ سڑک کنارے آتے ہی اس نے لفٹ کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے حسب عادت اسے نظر انداز کر دیا۔ میں ایسے مواقعوں کو عموماً نظر انداز کر دیتا تھا کیونکہ میں ایک امن پسند انسان تھا اور اس لیے الجھنوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر لوگ جن میں لڑکیاں بھی شامل تھیں لفٹ مانگنے کی کوشش کرتے تھے لیکن میں ہمیشہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ کیا پتہ لفٹ لینے والے لوٹ مار کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ڈکیتوں اور لٹیروں کے متعلق آئے روز اخبارات میں خبریں شائع ہوتی رہتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کو لفٹ نہیں دیا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے نہ صرف کار کی رفتار کم کر دی بلکہ عقبی آئینے میں دیکھا۔ وہ لڑکی آئینے کی زد میں تھی۔ اس کے انداز سے بے بسی واضح تھی۔ میرے دل میں یک لخت اس لڑکی کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھرے۔ بارش کی وجہ سے سڑک بھی نسبتاً سنسان تھی۔ اکا دکا ہی کوئی زی رو دکھائی دے جاتا تھا۔ ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے سوچا کہ رات کے اس وقت جب موسم بھی خراب ہے ایک لڑکی کا یوں اکیلے سڑک پر کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے۔ آج کل ویسے بھی حالات خراب ہیں۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر انسانی شکل میں چھپے بھیڑیے شکار کرنے آ جاتے ہیں۔ نہ جانے وہ کس مجبوری کے تحت وہاں کھڑی تھی۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی غلط انسان کے ہتھے چڑھ گئی تو اس کی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے۔ میرے دل میں ہمدردی کے جذبات ابھرے چنانچہ میں نے بریک پیڈل پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ کار رک گئی۔ پھر میں اسے ریورس کرنے لگا۔ بارش نے اب تیزی اختیار کر لی تھی اور سڑک پر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لڑکی بارش سے بچنے کے لیے دوبارہ شیڈ کے نیچے بنے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئی لیکن میری کار جیسے ہی شیڈ کے قریب پہنچی تو وہ اٹھ کر کار کی طرف لپکی۔ میں نے سائیڈ دروازے کی کھڑکی کا شیشہ نیچے گرایا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مجھے لفٹ مل سکتی ہے؟ لڑکی نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ میں نے چند لمحے سوچ کر کہا تو وہ جلدی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ بارش کے باعث اس کا برقع بھی خاصا بھیگ چکا تھا۔ شکریہ، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ کہاں جاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کریم آباد جانا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کار آگے بڑھا دی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس نے کہا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تبھی وہ صراحت سے بولی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں 1.5 گھنٹے سے یہاں کھڑی ہوئی ہوں لیکن کسی نے بھی مجھے لفٹ دینا گوارا نہیں کیا۔ رات کے اس وقت اکیلی کہاں سے آ رہی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کیا کہیں جاب کرتی ہو؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے دریافت کیا۔ جی میں ایک آفس میں جاب کرتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ تمہارا کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے میری بات بڑی تمیز سے قطع کی اور بولی، میرا ایک بھائی ہے لیکن وہ ٹانگوں سے معذور ہے۔ ماں بوڑھی ہے، والد کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا۔ کمانے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہی گھر سے نکلنا پڑا۔ آج آفس میں کام بہت زیادہ تھا۔ باس کا حکم تھا کہ آج میں ہر صورت کام مکمل کر کے جاؤں، اس لیے دیر ہو گئی۔ آفس میں ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے گھر تک لفٹ دے دیتا۔ اور جب میں اسٹاپ پر پہنچی تو آخری بس جا چکی تھی، سو میں نے لفٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ پھر موسم بھی اچانک خراب ہو گیا، اس لیے خوف بھی آ رہا تھا۔ پریشانی الگ تھی کہ میری امی بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ان کے پاس فون نہیں ہے کہ کال کر کے میری خیریت دریافت کر سکیں۔ یہاں تک کہ رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے جسے فون کر کے بلا لیتی۔ لڑکی نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ مجھے کوفت سے ہوئی۔ مجھے زیادہ اور فضول گوئی کرنے والے پسند نہیں تھے۔ میں ایسے لوگوں سے دور بھاگتا ہوں۔ اس کی طویل توجیہ کے جواب میں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور کار میں خاموشی پھیل گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سکھ کا سانس لیا تھا لیکن اس خاموشی نے تھوڑی دیر ہی راج کیا تھا کہ لڑکی مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوئی۔
آپ کا نام کیا ہے؟ فراز۔ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک ویئر ہاؤس میں مینیجر ہوں، میں نے بتایا۔ آج آپ بھی شاید آفس سے لیٹ ہو گئے ہوں گے، اس نے پوچھا۔ ہاں، اتفاق سے آج کام زیادہ تھا، اس لیے میں بھی لیٹ ہو گیا، میں نے سچائی سے جواب دیا۔ اس نے سر ہلایا۔ میں اس سے پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ کس آفس میں کام کرتی ہے کہ وہ بول پڑی۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ اب میرا انٹرویو لینے لگی۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اب اس لڑکی کا بولنا ناگوار نہیں گزر رہا تھا۔ یک میرے اندر کیسے تبدیلی پیدا ہوئی مجھے خود سمجھ نہیں آیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر مجھے اس لڑکی کی باتیں اچھی لگنے لگی تھیں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے کہا۔ 2 بھائی 1 بہن۔ آپ بہن بھائیوں میں چھوٹے ہیں یا بڑے؟ بھائی مجھ سے بڑا ہے اور بہن چھوٹی، یعنی میں درمیانہ ہوں۔ بڑا بھائی شادی شدہ ہے۔ آپ کے والد صاحب؟ انہیں دنیا سے رخصت ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں، میں نے بتایا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین، میں نے کہا تو اس نے بھی آمین کہا اور ایک بار پھر کار میں خاموشی چھا گئی۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ دوبارہ مستفسر ہوئی۔ فراز صاحب، کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں، میں نے سڑک پر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ انگیجمنٹ؟ نہ جانے وہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی تھی، تاہم میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی۔ ماشاءاللہ آپ بہت ہینڈسم ہیں، لڑکیاں تو آپ پر مرتی ہوں گی۔ وہ میری شخصیت پر تبصرہ کرنے لگی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر ہینڈسم، امیر اور پروقار شخصیت کا مالک ہو۔ آپ جس عہدے پر فائز ہیں تو میرا خیال تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ میں نے جواب دینے کے بجائے ایک نظر اس پر ڈالی اور ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ باقی سارے راستے وہ خاموش رہی۔ جب کریم آباد کا سٹاپ آیا تو میں نے کار سڑک کنارے روک دی۔ بارش بھی رک چکی تھی لیکن سڑکوں پر پانی جمع ہو چکا تھا۔ قرب و جوار میں واقع دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ عام طور پر وہ دکانیں 11-12 بجے سے پہلے بند نہیں ہوتی تھیں، لیکن آج بارش کی وجہ سے لوگ دکانیں بند کر کے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اکا دکا ہی کوئی دکھائی دے رہا تھا۔ میں منتظر رہا کہ وہ کار سے اترے تو میں گھر جاؤں، لیکن وہ کار سے اترنے کے بجائے بیٹھی رہی۔ میں نے استفسار کیا، کیا آپ نے کریم آباد نہیں اترنا؟ میں نے یہیں اترنا ہے فراز صاحب، وہ جواباً بولی۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کیا آپ مجھے گھر تک چھوڑ سکتے ہیں؟ دراصل گلیاں سنسان ہیں اور آوارہ لڑکے۔ اوکے چلو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے گہری سانس لیتے ہوئے حامی بھری۔ زہر لب مسکراتے ہوئے اس نے میرا شکریہ ادا کیا، پھر اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر کار سے اتر گئی۔ تو میں بھی کار لاک کر کے اس کے ساتھ چل دیا۔ گلیاں واقعی سنسان تھیں، کہیں کہیں کسی کھمبے پر لگا مرکری بلب اونگ رہا تھا، جس کی ملگجی روشنی اندھیرے کو دور کرنے کے ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جہاں گلی بیٹھی ہوئی تھی وہاں بارش کا پانی موجود تھا۔ ہم دونوں بارش کے پانی میں سے بچ کر چل رہے تھے اور وہ لڑکی آگے آگے اور میں اس کے پیچھے تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کا گارڈ ہوں۔ اس کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کے تیسری گلی میں تھا۔ یہ میرا گھر ہے، ایک گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بولی۔ میں نے جائزہ لیا۔ اس کا گھر پرانا اور چھوٹا سا تھا۔ قریبی کھمبے کی روشنی دروازے پر پڑ رہی تھی۔ بیرونی دیوار بھی زیادہ اونچی نہیں تھی، کوئی بھی چور آسانی سے دیوار پھاند سکتا تھا، لیکن کسی غریب کے گھر پر کیا مل سکتا تھا؟ میں نے سوچا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لفٹ دی اور عافیت سے گھر تک پہنچایا، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ کوئی بات نہیں، میں نے انکساری کا مظاہرہ کیا، لیکن کوشش کیا کہ کیا کروں کہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جایا کرو۔ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہیں ہر کوئی روز لفٹ دے گا۔ ممکن ہے جو شخص لفٹ دے وہ مجھ سے مختلف ہو، تم سمجھ گئی ہوگی۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ میں جانے کے لیے مڑا تو وہ جلدی سے بولی، پلیز رکیے۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ اگر برا نہ مانے تو ایک کپ چائے پیتے جائیں۔ نہیں شکریہ، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ذرا جلدی ہے، امی جان میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اوکے، وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی۔ اس کے لہجے میں مایوسی کی رمق واضح تھی، شاید میرے انکار نے اس کا دل توڑا تھا۔ پھر وہ مزید بولی، چائے مجھ پہ ادھار رہی، آپ نے مجھے لفٹ دی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے احسان کا بدلہ چکاؤں۔ آپ مجھے اپنا رابطہ نمبر دے دیں، میں سنڈے کو آپ کو کال کر کے بلا لوں گی۔ میری بھی چھٹی ہوگی اور آپ کی بھی، میری امی اور بھائی بھی آپ سے مل کر خوش ہوں گے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی باتوں میں کیا جادو تھا کہ میں اس کے سحر میں ڈوبا جا رہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ میرا دل چائے پینے کو چاہ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے مکانیکی انداز میں وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی پھیلی ہتھیلی پر رکھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لڑکی پوری طرح میرے دماغ پر سوار ہو چکی تھی، حالانکہ میں ایک عورت بیزار انسان تھا، عشق محبت سے دور بھاگتا تھا۔ میں نے اپنے خاندان میں ایک سے بڑھ کے خوبصورت لڑکی دیکھی تھی اور مجھ سے شادی کرنے کے وہ متمنی بھی تھیں، لیکن میں نے آج تک کسی کو لفٹ نہیں کرائی تھی، مگر اس لڑکی نے حقیقتاً مجھ پر جادو کر دیا تھا۔
نہ صرف جادو بلکہ میرے حواسوں پر بھی قابض ہو گئی تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے اس سے اس کا نام تک نہ پوچھا تھا اور نہ ہی اس نے بتایا تھا۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے ایک نظر گلی پر ڈالی، پھر کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ امی جان کا فون آ گیا۔ وہ میرے بارے میں فکر مند تھیں۔ کہاں ہو فراز بیٹا، موسم بے حد خراب ہے اور امی جان میں راستے میں ہوں۔ میں نے جواباً کہا آپ پریشان نہ ہوں، بس گھر پہنچنے والا ہوں۔ میں نے سیل فون ڈیش بورڈ پر رکھا اور ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر دی۔ مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا، میں خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں جو صنف نازک سے دور بھاگتا تھا ان کے بارے میں کبھی سوچتا نہیں تھا، لیکن وہ لڑکی میرے اعصاب پر بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ میں آفس سے گھر لوٹتے وقت اسی راستے سے گھر جاتا تھا کہ شاید اس لڑکی سے دوبارہ ملاقات ہو جائے، لیکن ہر روز ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں اتوار کا شدت سے انتظار کر رہا تھا، دل میں بے چینی سی تھی۔ دل تھا کہ اس کے دیدار کو مچل رہا تھا۔ بالآخر میرے من کی مراد بار آئی۔ وہ ہفتے کی رات 10 بجے کا وقت تھا۔ سونے سے پہلے میں ضروری ای میل سے ضرور چیک کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی میں اسی کام میں مصروف تھا کہ میرے فون کی رنگ ٹون بجنے لگی۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ لڑکی فون کر رہی ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے نسوانی آواز میری سماعت میں گونجی۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ میں نے دھڑکتے دل سے دریافت کیا۔ وہی جسے آپ نے لفٹ دی تھی، وہ بے تکلفانہ انداز میں بولی۔ بڑی جلدی بھول گئے آپ۔ سوری محترمہ، میں نے خجالت مٹانے کی خاطر معذرت کی۔ دراصل میں آپ کی آواز نہیں پہچان سکا تھا۔ خیر، میں نے آپ کو چائے کی دعوت دینے کے لیے فون کیا ہے۔ پھر کل آ رہے ہیں نا آپ؟ جی ضرور، میں نے خوشدلی کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، کل شام 6 بجے ملاقات ہوگی۔ اس نے وقت بھی بتا دیا۔ قبل اس کے کہ فون بند کرتی میں جلدی سے بولا، محترمہ آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ ترنت معنی خیز لہجے میں بولی، چلیں آپ بتا دیتی ہوں، میرا نام زاویہ ہے۔ زاویہ، میں نے زیر لب دہرایا۔ بہت خوبصورت نام ہے، شکریہ۔ وہ کھنکتی ہوئی آواز میں بولی، ویسے آپ کا نام بھی اچھا ہے، فراز۔ اب میں فون رکھ رہی ہوں، کل شام کو ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے یہ فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے خیالوں میں کھو گیا۔ ایک بار پھر میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وقت پر لگا کے اڑ جائے اور کل کے بجائے ابھی شام ہو جائے، لیکن میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت نے اپنی رفتار سے ہی آگے بڑھنا تھا۔ میں نے تیار ہو کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا، پھر میز پر پڑی کار کی چابی اٹھا کر کمرے سے نکل آیا۔ پورچ کی راہداری کی طرف مڑا ہی تھا کہ کچن سے نکلتی ہی میری چھوٹی بہن عمارہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس کے حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں اتوار کو گھر پر ہی رہتا تھا، دوستوں سے فون پر ہی گپ شپ ہو جاتی تھی۔ بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ میرا تنقیدی جائزہ لیتے ہی مستفسر ہوئی۔ ہاں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ کہاں؟ ایک تو تم سوالات بہت کرتی ہو، میں نے برا سا منہ بنایا اور اس کی کوئی بات سنے بغیر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد میری کار زاویہ کے گھر کی طرف دوڑ رہی تھی۔ راستے میں نے پھول فروش سے ایک بکے بھی لے لیا۔ میں خود کو پر اعتماد رکھنے کی بے حد کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کو اپنی شخصیت سے متاثر کرنا چاہتا تھا۔ 25-30 منٹ کے بعد میں زاویہ کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے کار سڑک کے کنارے فٹ پاتھ کے قریب کھڑی کی اور بکے اٹھا کے اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ شاید وہ میری آمد کی منتظر تھی۔ میں نے جیسے ہی دستک دی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر جیسے ہی اس پر میری نظر پڑی میں مبہوت سا ہو گیا۔ اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے پیرٹ گرین کلر کا لباس بے تن کیا ہوا تھا، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ تھا۔ اگر وہ کھنکار کر مجھے حال میں واپس نہ لاتی تو شاید میں اسے بت بنا دیکھتا ہی رہتا۔ فراز صاحب اندر تشریف لائیے۔ جی میں شرمندہ ہوں۔ پھر بکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے۔ اس نے بکے تھاما اور شکریہ کہتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ میں اس کی میت میں چلتا ہوا برآمدے میں آ گیا جہاں اس کی بوڑھی ماں اور معذور بھائی موجود تھے۔ میں نے سلام کیا تو زاویہ کی امی نے اٹھ کر میرا استقبال کیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ آپ بیٹھیے، میں چائے لے کر آتی ہوں، زاویہ تیزی سے بولی۔ اتنی جلدی میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے اپنی بے ساختہ کئی بات پر ہنسی آ گئی، تاہم میں ایک چارپائی جس پر صاف ستھری چادر بچھی ہوئی تھی پر بیٹھ گیا۔ اس کی جاتے ہوئے اس کی امی کہنے لگیں، بیٹا اس رات تم نے زاویہ کو حفاظت سے گھر پہنچایا تھا، تمہارا بے حد شکریہ، وہ تو تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھکتی، تم اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوئے۔ جواباً میں نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس کا بھائی ارشد خاموش بیٹھا میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 22-23 سال کے آس پاس تھی۔ زاویہ کی امی نے بتایا کہ ارشد ٹانگوں سے معذور ہونے کے ساتھ ساتھ گونگا بھی ہے۔ یہ انکشاف آج ہی مجھ پر عیاں ہوا تھا، ورنہ زاویہ نے صرف اس کی معذوری کا بتایا تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ چائے لے آئی، ہم چائے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ میں وہاں 2 گھنٹے تک رہا۔ ان 2 گھنٹوں میں ماحول ایسا ہو گیا جیسے ہم سب ایک ہی گھر کے فرد ہوں۔ میرا دل تو وہاں سے جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں گھر آ تو گیا لیکن اپنا دل وہیں چھوڑ آیا تھا۔ مکمل طور پر میرے واسو پر مسلط ہو گئی تھی۔ سونے سے پہلے میں نے ہی اس کو فون کرنے کی جسارت کی تھی اور کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا تھا۔ میں دراصل اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کی زندگی میں کوئی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے۔ اس نے جواب یہ بتایا کہ اس کی زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا، گویا اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد میں ہی تھا، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی خوش کن تھی۔ اس کے بعد سے میرا اس کے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن دفتر سے واپسی پر وہاں چلا جاتا۔ اس کی امی بھی میرے آنے جانے پر اعتراض نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھار میں اسے بس اسٹاپ سے پک کر لیتا اور رات کا کھانا ہم باہر ہی کھاتے تھے، پھر میں اسے اس کے گھر چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے اس کو تحفے تحائف بھی دینے شروع کر دیے، کبھی مہنگا برانڈڈ ہینڈ بیگ، کبھی پرفیوم تو کبھی برانڈڈ سوٹ۔ پہلے تو اس نے جھجکتے ہوئے تحفے لینے سے انکار کر دیا، پھر میرے بھرپور اصرار پر تحائف لینے پر مجبور ہو گئی۔